بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک دوست نے ایک سوال کیا ہے کہ واقع افق یا واقع افق ہے یا افق ہے، یہ کیا ہے، کس سلسلے میں، یہ کس کے بارے میں قرآن مجید کی جو سورہ نور کی آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں بڑی معروف ہے اور صحیح بخاری میں ہے، اور دوسری روایت وہ ہے کہ جو اہل تشیع کے ہاں بڑی معروف ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی ہوا ہے۔ تو پہلے جو ہے نا وہ یہ واقع فق، پہلے تو میں سورہ نور کی وہ آیات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بہتان لگایا وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھے، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جو گناہ کرے اس نے کمایا وہی ہے، اور جس نے ان میں سے گناہ کا بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ اس پر کیوں نہ چار گواہ لائے، پس جب وہ چار گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کو تم نے جھٹلایا ہے اس کے سبب سے ضرور تمہیں ایک بہت بڑا عذاب چھو جاتا۔ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں پر لینے لگے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کچھ بیان کرتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ہلکی سی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم اس کے متعلق باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، اس کی تفسیر میں اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں کوئی 8-10 صفحے بھر دیے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کی راوی خود حضرت عائشہ ہیں، وہ واقعہ ہے بھی حضرت عائشہ کے متعلق۔ وہ واقعہ کیا ہے یہ میں آپ کو، یہ تو خیر صحیح بخاری میں تو 8-10 صفحات اس پہ لکھے ہوئے، اگر میں وہاں سے آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گا تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ میں مختصراً اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ جب آپ کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ جنگ بنی مستلق میں میرے نام قرعہ نکلا اور میں گئی۔ ادھر سے واپسی پر مدینے کے قریب ایک منزل پر شب کے وقت میں ایک عورت کے ساتھ رفع حاجت کو گئی۔ جب اپنی جگہ پر آئی تو اپنے گلے کا ہار نہ پایا اور قافلہ کوچ کو تیار تھا۔ پس اس عورت کو ساتھ لے کر ہار ڈھونڈنے لگی اور وہ مل بھی گیا، مگر جب اپنی جگہ پر آئی تو قافلہ کوچ کر چکا تھا، اور میرے اونٹ والے نے بھی میرے ہودج کو یہ خیال کر کے کہ میں اس میں موجود ہوں اونٹ پر رکھ کر کوچ کیا۔ ناچار میں وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سو گئی۔ صفوان بن حنظلہ جو کہ صحابی رسول ہیں، جو پیچھے رہ گئے تھے، جب اس جگہ پہنچے تو مجھے اپنے اونٹ پر سوار کیا اور خود مہار کھینچتے ہوئے قافلے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی وغیرہ مجھے صفوان کے ہمراہ دیکھ کر مجھ پر منہ آئے، اور بہت سے لوگ اس کے ہم رائے ہو گئے اور مجھ پر تہمت لگائی، یہاں تک کہ مدینہ پہنچی تو حضرت کی توجہ میری طرف باقی نہ رہی، حتیٰ کہ میں 1 مہینے تک بیمار رہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے نہ آئے، اور اندر آتے بھی تو دوسروں سے میرا حال پوچھ لیتے، اور میں اس کی وجہ بالکل نہ سمجھی۔ آخر چند دن کے بعد پھر میں ایک دن مستہ کی ماں کے ساتھ رات کو رفع حاجت کے لیے نکلی، اور جب اتفاقاً اس کا پاؤں پھسلا تو مستہ کو برا بھلا کہا۔ میں نے منع کیا تو بولی، تم کیا جانو کہ اس نے تم پر ایسی تہمت لگائی ہے؟
مجھے یہ سن کر سخت رنج ہوا اور اس وقت حضرت کی بے توجہی کی سمجھ آئی۔ میں غرض میں ایک روز حضرت سے اجازت حاصل کر کے اپنے باپ کے گھر آئی اور اپنی نسبت لوگوں کے خیالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ لوگ مجھے ایسا ویسا کہتے ہیں۔ پھر تو مجھے سوائے رونے کے کچھ کام نہ تھا۔ کھانا پینا ترک ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ اور علی علیہ السلام سے مشورہ کیا تو اسامہ نے کہا کہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ رنج نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ان کے سوا بہتری بہت سی عورتیں ہیں، اور اگر اس عورت کے ساتھ جو تھی، یعنی ان کی جو کنیز تھی ساتھ، اس سے دریافت کرے تو آپ کو تصدیق ہو جائے گی۔ غرض آپ نے بریرہ سے دریافت کیا۔ بریرہ وہ کنیز تھی جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے دریافت کیا اور اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، اور میں نے حضرت کے سامنے قسم کھائی کہ میں اس تہمت سے بری ہوں۔ اس کے بعد خدا نے میری عفت میں یہ آیتیں نازل کیں جو سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ آیات ماریہ قبطیہ والدہ ابراہیم بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی میں نازل ہوئی ہیں۔ انہیں بعض ازواج نبی نے جری قبطی سے کے ساتھ بدنام کیا تھا، اور تفصیل جو ہے نا وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ ماریہ قبطیہ کے حوالے سے کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ روایت ہے جس کی راوی خود حضرت عائشہ ہے۔ روایت بہت طویل تھی، میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی ہے؟ اس حوالے سے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667 سے لے کر 667 سے لے کر اور یہ 75 تک، 667 سے لے کر 675 تک یہ پوری روایت موجود ہے۔ اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عروہ سے منقول ہے کہ بہتان لگانے والوں میں صرف ان لوگوں کا نام معلوم ہو سکا ہے، یعنی حسان بن ثابت، مستہ ابن اساسہ اور حمنہ بن جہش۔ باقی لوگوں کے نام معلوم نہیں ہوئے، مگر ان لوگوں کا ایک گروہ تھا جسے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ان سب کا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یعنی وہ امیر المنافقین جو ہے عبداللہ بن ابی سلول، وہ ان کا سربراہ تھا۔ اور بہتان لگانے والوں میں سے 3 کا نام پتہ چلا ہے، ان میں حضرت حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بن جہش ہیں۔ ان 3 کا تو پتہ چلا ہے، یہ تینوں صحابی رسول تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ نعت گو صحابی ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں بہت ساری نعتیں کہی ہیں۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ جو اہل سنت کے ہاں بڑی مشہور و معروف ہے کہ یہ جو واقعہ افق ہے، اس میں جس کے اوپر بہتان لگایا گیا ہے وہ حضرت عائشہ ہے، اور بہتان لگانے والے یہ لوگ ہیں جن کا میں صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں۔ دوسری روایت جو ہے وہ تفسیر قمی میں ہے، وہ یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل، یہ آیت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس الزام کے متعلق جو حضرت عائشہ نے انہیں لگایا تھا، حضرت عائشہ کے ساتھ حفصہ بھی شامل تھی۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، جن کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ رنج کس کا کرتے ہیں؟ وہ تو جری قبطی کا بیٹا تھا، یعنی معاذ اللہ حضرت ابراہیم کے بارے میں
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو پھر حضرت عائشہ نے رسول اللہ کو یہ کہا کہ آپ کیوں رنج کر رہے ہیں، دکھ کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ تو جری قبطی کا بیٹا تھا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا اور جری کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی تلوار لے کر گئے۔ جری قبطی باغ کے اندر چار دیواری میں تھا۔ علی علیہ السلام نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جری دروازہ کھولنے آیا، مگر علی علیہ السلام کے چہرے پر غضب اور غصے کے آثار دیکھ کر اس نے دروازہ نہ کھولا اور پچھلے پاؤں پلٹ گیا۔ علی علیہ السلام دیوار پر چڑھ گئے اور باغ میں اترے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جری پیٹ پھیر کر بھاگا۔ پھر جب اسے خوف ہوا کہ علی علیہ السلام نے آ لیا ہے تو کھجور کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ حضرت بھی درخت پر چڑھ گئے۔ جب اس کے قریب گئے تو اس نے اپنے آپ کو درخت سے گرا دیا، جس سے اس کا سطر کھل گیا، یعنی وہ برہنہ ہو گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ نہ اس میں مرد کی علامت ہے اور نہ عورت کی، یعنی وہ مخنث تھا، وہ نہ مرد تھا نہ عورت تھا، وہ مخنث تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پلٹ آئے۔ علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پلٹ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے مقرر فرماتے ہیں تو میں اس میں مشغول ہو جاتا ہوں، جیسے گرم کی ہوئی کیل اون میں اتر جاتی ہے۔ اب حکم دیجئے کہ میں اس کام کو انتہا تک پہنچا دیا کروں یا تحقیق سے بھی کام لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق سے کام لے لیا کرو۔ عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ اس جری قبطی میں نہ مرد کی علامت ہے اور نہ عورت کی علامت ہے، یعنی وہ مخنث ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بدنامی سے بچا لیا ہے۔ یہ دو روایتیں میں نے پیش کی۔ اب یہ جو تفسیر قمی کے حوالے سے جو روایت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تفسیر المتقین سے، جو علامہ امداد حسین کاظمی نے لکھی تھی تفسیر المتقین میں، اسی کی تائید میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3، کتاب التوبہ، صفحہ نمبر 644، باب ہے نبی کریم کی لونڈی کی تہمت سے برات کے بیان میں۔ حدیث نمبر ہے 7023۔ لکھا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، اور غالباً یہ انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام ولد کے ساتھ تہمت لگائی جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اس کی گردن مار دو۔ پس حضرت علی اس کے پاس آئے تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایک کنویں میں غسل کر رہا تھا، تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ باہر نکل۔ پس آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ اچانک دیکھا تو اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا۔ علی علیہ السلام اسے قتل کرنے سے رک گئے، پھر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو کٹے ہوئے ذکر والا ہے اور اس کا عضو تناسل نہیں ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم کہا کہ ٹھیک ہے، اسے قتل نہ کرو، یعنی وہ پتہ چل گیا کہ وہ شخص مخنث تھا۔ یعنی بات یہ کہ جو مخنث ہوتے ہیں نا، جن کو ہم ہمارے معاشرے میں خسرے یا ہجڑے کہا جاتا ہے، وہ ایسے گھروں کے اندر گھس آتے ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ جو ہے نا وہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو جری تھا یہ بھی مخنث تھا، اور یہ بھی ازواج النبی کے پاس آ جایا کرتا تھا، اور جناب ماریہ قبطیہ کے پاس بھی آ جایا کرتا تھا۔ تو جناب ماریہ قبطیہ کا جب بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور پھر وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ اور حفصہ نے ان کے اوپر یہ تہمت لگائی کہ یہ تو آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو جری کا بیٹا ہے، کیونکہ جری کا ماریہ قبطیہ کے پاس آنا جانا تھا۔ تو اس لیے رسول خدا نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، اور علی علیہ السلام نے جب جا کے دیکھا تو وہ مخنث ہے، وہ اس کا تو عضو تناسل ہے ہی نہیں اس کا۔ تو پھر رسول خدا کو بتایا تو رسول خدا نے اس کو درگزر اس سے فرمایا تھا۔ یہ دو روایات جو ہے نا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، دوسری تفسیر قمی، تفسیر متقین اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اب فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں،
کہ آپ کیا کہتے ہیں؟